السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم صدق الله العظيم. درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ توبہ آیت نمبر 60 اور 61. اللہ پاک اس آیت مبارکہ میں صدقات، زکوٰۃ، فطرانہ، کفارہ ظہار، کفارہ قسم، عشر، صدقات واجبہ، ان کے مستحقین کو بیان فرما رہے ہیں کہ کن کن کو یہ صدقات، یہ چیزیں دینا جائز ہے. صدقے کی 2 قسمیں ہیں، صدقہ نفلی ہوتا ہے، صدقہ واجبی ہوتا ہے. نفلی صدقہ جو انسان پر لازم نہیں ہے، ویسے ہی چلو یار اللہ کے راستے میں صدقہ دے، وہ ہر کسی کو دے سکتے ہیں، بھائی کو، بہن کو، رشتہ داروں کو، دوسروں کو، کوئی حرج نہیں ہے. حتیٰ کہ اپنی اولاد کو بھی کھلا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. صدقہ واجبی جو ہے، جو واجب ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، عشر فرض ہے، کفارہ فرض ہے، قسم کا کفارہ ہے، زہار کا کفارہ ہے، یا منت مان لی میرا یہ کام ہو گیا، میں یہ کروں گا، اللہ نے کیا وہ کام ہو گیا، تو یہ صدقہ واجب ہوتا ہے. ان کے مستحق کون کون ہیں اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں. نمبر 1 للفقراء، فقراء کو، جو فقیر لوگ ہیں. فقیر ایک تو ہم دیکھتے ہیں یہ فقیر ہیں، اور ایک شریعت کہتی ہے فقیر ہیں. میری آپ کی سوچ صحیح نہیں ہے، شریعت کی بات صحیح ہے. ہم تو دیکھیں گے باہر چوکوں پہ جائیں گے، دیہات میں جائیں، لوگ کیا کہتے ہوتے ہیں، وہ جو خیمے لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، خانہ بدوش، یار یہ فقیر لوگ ہیں. حالانکہ ان کے پاس وہ ہم سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں. تو فقیر وہ ہے، شریعت کہتی ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو اور دوسرے وقت کا کھانا نہ ہو. ایسے حالات، یعنی ایک وقت کی روٹی ہے، شام کی روٹی نہیں ہے بیچارے کے پاس، وہ ہے فقیر. اس کو زکوٰۃ صدقہ دینا جائز ہے. مساکین، مسکین کو دینا جائز ہے. مسکین کون ہے سمجھ لیں. جو نصاب شریعت نے مقرر کیا ہے چاندی کے حساب سے، وہ ہے 52.5 تولہ، اور سونے کے لحاظ سے ہے 7.5 تولہ. اگر ایک آدمی کے پاس کھانے پینے کا سامان ہے، گھر بھی ہے، رہن سہن بھی ہے، لیکن 52.5 تولہ چاندی کتنے کی آتی ہے؟ مثال کے طور پہ آج کل 70,000 کی کہہ لیں، بڑھا چڑھا کر، اس سے مہنگی نہیں ہے. تو اگر 70,000 اس کے پاس پڑا ہوا ہے، پاس ہے، بینک میں ہے، کاروبار میں لگا ہوا ہے، تو اس آدمی کو یہ چیزیں دینا جائز نہیں ہے. شریعت کی نظر میں وہ مالدار ہے، کیونکہ وہ نصاب کا مالک ہے. ہاں اگر ایک آدمی کھاتا پیتا ہے، روٹی سبزی سب کچھ ہے، لیکن پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ سونا، نہ چاندی، نہ پیسہ، نہ کاروبار میں کچھ لگا ہے، نہ بینک میں پڑا ہے، نہ کوئی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے کہ جو لینے والی باقی ہے، یعنی اس کے بعد کچھ بھی نہیں، خالی آتا. 10,000 آیا خرچ کر لیا، پھر خالی. 10,000 آیا خرچ کر لیا، پھر خالی. تو اس لیے بندہ مسکین ہوتا ہے. اگرچہ وہ صاف سفید پوش ہے، سامنے کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے بعد ہے ہی کچھ نہیں. تو وہ اس کو بھی 52.5 تولہ چاندی کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کو یہ چیزیں دینا جائز ہے. وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، اور وہ لوگ جو اس کام پر عمل کرنے کے لیے مقرر ہیں، جو اس شعبے میں مقرر کیے ہوئے بھی آپ کا یہ کام ہے
کہ آپ نے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنی ہے، پھر آگے اس کو پہنچانا بھی، صحیح جگہ اس کو خرچ کرنا ہے، تلاش کرنا ہے کون کون سے لوگ اس کے مستحق ہیں۔ اب یہ جو اس پہ لوگ کام کر رہے ہیں، ان کو اسی میں سے زکوٰۃ میں سے تنخواہ دینا جائز ہے؟ جائز ہے، وہ کام ہی کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی بات ہے کہ وہ سید نہ ہو۔ اگر وہ سید ہو پھر جائز نہیں ہے، کیونکہ سید کو کسی طرح بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ آپ کو 3 چیزیں یاد ہوں گی، میں نے شرطیں بتائی تھیں۔ نمبر 1، مسلمان ہو، کافر کو چیزیں دینا جائز نہیں۔ کافر کا ویسے تعاون کرو، دیکھو نا 40 لاکھ روپے میں سے زکوٰۃ کتنی ہے بتاؤ؟ 1 لاکھ۔ 1 لاکھ 40 لاکھ میں زکوٰۃ کتنی ہے؟ 1 لاکھ۔ تو 1 لاکھ الگ کر کے 39 لاکھ بھی تو آپ کے پاس پڑا ہے، تو کافر کا تعاون کرنا اس میں سے کر دو کہ یہی لاکھ میں سے کرنا ضروری ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ 39 لاکھ بھی تو بندے کے پاس ہے، تو کافر ہے، کوئی سید کرانا ہے، ان 39 لاکھ میں دے جاؤ، سارا دے دو، کون منع کرتا ہے؟ یہ زکوٰۃ دینے ضروری ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، سید جو ہے ان کو دینا جائز نہیں۔ اور نمبر 3 کیا تھا؟ وہ صاحب نصاب کا ہو، مالدار نہ ہو، مالدار کو دینا جائز نہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بدماش نہ ہو، برائی کا مرتکب نہ ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں برائی کو، برے کاموں میں لگے جائے کے لیے نشہ کر رہے ہیں، تو زکوٰۃ دو ان کو، نہ ان کو اپنی زکوٰۃ نہ دے کے ضائع کرو، وہ تو نشہ کرتا ہے، کھا جائے گا، ختم۔ یہ بھی میرے آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور حدیث پاک یاد رکھو، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یاکل طعامک الا تقی، اللہ کے نبی کا فرمان، آپ کا کھانا وہ لوگ کھائیں جو متقی ہوں، جو نیک ہوں، جو پرہیزگار ہوں۔ جو برے کاموں میں لگے ہیں ان پہ اپنا پیسہ نہ خرچ کرو، وہ کھا کے کیا کرے گا بیچارہ؟ یہ ہاں ویسے ان کو دو، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ مستحق تک پہنچاؤ۔ نمبر 3 آگے، والمؤلفۃ قلوبہم، توجہ کرنا، اور ان لوگوں کو بھی یہ چیزیں دینا جائز ہے، زکوٰۃ، صدقات، واجبی وغیرہ، جن کے دلوں کو مانوس کرنا مقصد ہے۔ توجہ، کیا مطلب؟ پہلے ہوتا تھا ایک آدمی مالدار ہے، قبیلے کا سردار ہے، کافر ہے، اس کو پیسہ دو، خرچ کرو، تاکہ یہ جب اسلام کی طرف آئے گا تو پورا قبیلہ اسلام میں آ جائے گا۔ تو شروع اسلام میں اس طرح کے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز تھا، یہ پیسہ خرچ کرو تاکہ آپ کے قریب آئیں، جب یہ اسلام میں آئیں گے تو اس کو پورا قبیلہ آ جائے گا۔ ایسا ہوتا تھا پہلے۔ تو یہ ہوتا ہے ان کے دلوں کو مانوس کرنے کے لیے۔ اب آج کل، اب توجہ کرنا، اب یہ صورت علماء کہتے ہیں موجود نہیں ہے۔ اب اسلام پھیل چکا ہے، اب اسلام کو نہیں پڑھتا، مطالعہ نہیں کرتا، اس کی سردردی ہے، ورنہ اسلام عام ہے، ہر جگہ پہنچا ہوا ہے، قرآن بھی، حدیث بھی، شریعت بھی، سب کچھ۔ ہاں، ایک آدمی مسلمان ہوا اور اس کے رشتہ داروں نے بائیکاٹ کر دیا۔ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، پورا گھرانہ قادیانی ہے اور وہ قادیانی چھوڑ کر اسلام کی طرف آ گیا، اس کے سکے بھائیوں نے، بہنوں نے، سب نے چھوڑ دی۔ اب وہ ذرا غریب ہو گئے، یار میں کیا کروں؟ اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے تاکہ یہ اسلام میں جم جائے، جب پاؤں پہ کھڑا ہو جائے سمجھدار، پھر چلو بعد میں آہستہ آہستہ۔ اس حالت میں اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں تاکہ اس کو اسلام لانے پر جو پریشانی ہے وہ پریشانی اس کی ختم ہو۔ یہ نہ کہ یار میں تو اسلام لا کے نقصان کر بیٹھا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو غلامی کی حالت میں پکڑے ہوئے ہیں۔ توجہ کرنا، یہ کون لوگ ہیں؟ شروع اسلام میں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور واقعہ ہے، وہ کسی کافر کے پاس ہے، کافر اسلام لانے پر ان پہ ظلم کرتا تھا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال کو خرید کر پھر آزاد کر دیا۔
کسے کہتے ہیں غلام اور باندی؟ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے پاس وہ ایسے ہے جیسے اس کا اپنا زر خرید ہے، جو چاہے اس سے کام کرائے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، اس کو مارے حتیٰ کہ اس کو بیچ بھی سکتا ہے۔ غلام وہ ہوتا ہے اس کو بیچا بھی جا سکتا ہے۔ باندی جو نوکرانی ہوتی تھی، باندی یہ کون لوگ ہوتے ہیں یہ بھی سمجھ لو۔ جب جہاد ہوتا تھا، مسلمان کافروں پہ حملہ کرتے تھے تو کافر بھاگ جاتے تھے، اب ان کافروں کے جو لوگ پکڑے جاتے تھے وہ جو مرد ہوتے تھے وہ غلام ہو جاتے، جو عورتیں ہوتی تھی وہ باندیاں ہو جاتی۔ اب وہ ایسے ہی ہے جیسے سامان آپ نے خرید لیا، اس نے خرید لیا، اس نے ٹھیک ہے جائز ہے، کاروبار ہوتا ہے، لیکن اسلام نے اس چیز کو ختم کیا، ان کو آزاد کرو، آزاد کرو، آزاد کرو۔ آج اس وقت دنیا کے اندر ایسا کوئی بندہ نہیں۔ ملازم ہیں، گھروں میں جو ملازم رکھے ہوتے ہیں، دکانوں میں رکھے ہیں، وہ تو ملازم ہے نا۔ یہ زبردستی کسی نے مظاہرے جیسے رکھے ہوئے تھے ہاتھوں میں، وہ بھی زبردستی ہے، ورنہ وہ بھی غلام تو نہیں ان کے ہوتے، وہ تو اپنا آزاد ہوتے ہیں، وہ تو مجبور جو کوئی روزگار نہیں ہوتا، ذریعہ معاش نہیں ہوتا، بیچارے مجبور مارے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ایسا بندہ جس کو اس کے اب مالک نے کہا تو مجھے 10,000 روپیہ لا دو، تجھے تو آزاد ہے، اب وہ پیسہ تلاش کر رہا ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، دو، اس کو زکوٰۃ دو، وہ پیسہ ادا کرے اور آزادی کی زندگی گزارے۔ تو یہ ہے وفر رقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں پیسہ خرچ کرنا جائز ہے۔ والغارمین، توجہ کرنا، وہ لوگ جو تاوان میں دبے ہوئے ہیں ان پر زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آدمی مالدار ہے، اللہ نہ کرے کہ گھر میں چوری ہوئی، ڈاکہ ہوا، سب کچھ لے گئے، اٹھے دیکھا تو کچھ بھی نہیں، خانم خانے، اب یہ بیچارہ تاوان میں دب گیا ہے، سب کچھ لے گیا، یا خدا نہ خاصا آگ لگ گئی، پورا کاروبار جل گیا، مشینری ہے، فیکٹری ہے، کچھ بھی ہے، گھر ہے، اور راک ہو گئی، اب یہ کیا کرے بیچارہ؟ یا دشمن آئے اور لے گئے سب کچھ، اس طرح صورت بن جاتی ہے۔ تو ان لوگوں کو زکوٰۃ میں سے تعاون کر سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ بھی سمجھ لیں، جب زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں اس کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، بس یار یہ رکھ لو، بس اپنا عید آ رہی ہے چلو کھانا پینا، کپڑے شپڑے سلائی کر، اب بس زکوٰۃ مستحق ہے، زکوٰۃ ادا ہوگی، اس کو بتانا پھر کون لے گا؟ آپ کا رشتہ کوئی بھی نہیں، جا کر میں زکوٰۃ دوں، وہ تو اس کو اپنی توہین سمجھے گا، تو اس لیے ایسا نہیں ہے، اس کو بتانا لازمی نہیں ہے۔ والغارمین، جو تاوان میں دبے ہوئے ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب اللہ کے راستے کا مطلب کہتے ہیں مجاہد ہے، جہاد کرنا ہے، جہاد ضروری ہے، اور نظر آ رہے حالات خطرے میں ہیں، اسلحہ نہیں ہے اور ہے بھی غریب، جذبہ ہے اس کے اندر لیکن ہمت نہیں ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ دیں کہ جاؤ جا کے اسلحہ لے لو، یار تو جا کے اسلحہ لے کے بھی جہاد کرے، ٹھیک ہے کر سکتے ہیں، لیکن بشرطے کہ وہ غریب ہو، یہ نہ ہو کہ آپ کے زکوٰۃ کے پیسے کی کل وہ پلاٹو لے کے پھرتا ہو، یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو غریب آدمی ہے، یا آج کے دور میں جیسے طلباء ہوتے ہیں مدارس میں، بالغ طلباء، نابالغ بھی نہیں، پڑھ رہے ہیں بیچارے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب وہ استادوں کی تنخواہ کہاں سے دیں، یا بجلی کا بل کہاں سے بھرائیں گے؟ اس میں پڑھنا بیچارے، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہے، تو اب اس کے وسائل اگر ہم پورے کریں، کر دو، ٹھیک ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، ثواب ملے گا آپ کو۔ اور یہ بات سوچا کرو، آپ دو بندے آپ کے سامنے ہیں، ایک بندہ بے نمازی ہے اور ایک نمازی ہے، آپ نے بے نمازی پہ بھی خرچ کرنا ہے اور نمازی پہ بھی خرچ کرنا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں، ایک بندے کو آپ نے بے نمازی کپڑے بھی لے دیے، کھانا بھی کھلا دیا، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اور ایک نمازی آدمی ہے، اس پہ آپ نے خرچ کیا، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، ایمانداری سے بتائیں دونوں پہ آپ نے خرچ کیا ہوا ہے، لیکن اس کو دیکھ کے آپ کو ٹھنڈ پڑ رہی ہو، چلو یار یہ میرا پیسہ کہیں لگ تو رہا ہے، یہ قرآن پڑھ، مجھے بھی کچھ نہ کچھ مل رہا ہوگا،
یہ اللہ کا دین پڑھ رہا ہے، مجھے کچھ نہ کچھ تو ملے گا انشاءاللہ. اور ملتا ہے، کیوں نہیں ملتا؟ یہ جو میں درس دے رہا ہوں آپ کو، کیا خیال ہے اس کا ثواب صرف مجھے مل رہا ہے؟ نہیں، اللہ کو پتہ ہے جن جن لوگوں کی وجہ سے ہم پڑھے ہیں. ہم کون سا مدرسے میں خود غرض کرتے تھے؟ جو لوگ ہماری وجہ سے مدرسے میں تعاون کرتے تھے، اللہ کے کمپیوٹر میں سارے محفوظ ہیں، سب کو ثواب مل رہا ہے. ہمارا جمانیہ مدرسہ ہے، 200-250 بچہ وہاں پڑھتا ہے، اس کا بھی سب کو مل رہا ہے. او صدقہ جاریہ ہے، اللہ کے خزانے میں سارے محفوظ ہیں. مولانا شیخ علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں آج کے دور میں اگر سب خرچ کرنے کی جگہ کو دیکھا جائے، سب سے بہترین جگہ یہ زکوٰۃ، صدقات، عشر وغیرہ وغیرہ دینی مدارس ہے، کیونکہ ان کے خلاف پوری دنیا لگی ہے. بند کرو ان کو. آئے دن نئے نئے منصوبے، نئے نئے پروگرام. کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ دین اگر ہے تو ان کی وجہ سے. آپ نے دیکھا ابھی کرونا جب دوبارہ اعلانات ہوئے، مدرسوں نے کہا ہم نہیں بند کرتے، جاؤ دوڑ جاؤ پیچھے کو، تم نے فرار بنایا ہوا ہے. نہیں بند کیے مدرسے لوگ، حکومت کہہ دیا ہم نہیں بند کریں گے. وہ قرآن پڑھتے ہیں، ہم کو یہ گناہ کرتے ہیں. لوگوں میں پریشانیاں دی ہیں، لوگ قرآن کھولتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. ہم پہ پریشانیاں ہیں، قرآن بند کر دو. منڈیاں کھلی ہیں، بازار کھلے ہیں، بینک کھلے ہیں، ہر چیز کھلی ہوئی ہے، قرآن بند کر دو. ان کا ہم نہیں بند کرتے. یہ جو کل پرسوں خبر پڑھی آپ نے، حکومت نے 5 نئے وفاق منظور کر لیے. یہ کیوں منظور کیے ہیں؟ یہ مدارس کے خلاف ایک سازش ہے کہ یہ تو متفقہ مانتے نہیں ہماری بات. اور مدرسے ایسے بورڈ بناؤ تاکہ آپس میں لڑیں، ان کی طاقت ختم ہو جائے آپس میں. اور یہی انگریز کا منصوبہ ہے، لڑاؤ اور حکومت کرو. ان کو آپس میں لڑاؤ، خود اوپر بن کے بیٹھ جاؤ. یہ ایسے نہیں سب کچھ ہو رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. خیر، وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں. وابن السبیل، مسافر. دیکھو ایک آدمی سفر پہ ہے، گھر میں ٹھیک ٹھاک ہے، کھاتا پیتا، لیکن اللہ نہ کرے اس کی جیب کٹ گئی اور اس کے پاس ہے بھی کچھ نہیں، خالی ہے بیچارہ. اب کیا کرے گا؟ کرایہ بھی نہیں کر جانے کے لیے. اب ایسا بندہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کسی کے آگے ہاتھ کیا بلانا، وہ کسی کو بتاتے ہوئے بھی شرم آتا ہے کہ میں کسی کو کیا بتاؤں یار، کیونکہ لوگوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے. آپ کسی بڑی دکان پہ جائیں، یہ جو بڑے بڑے مال ہیں، آپ باہر نکلے کئی مل پڑیں گے. آپ وہ جی روٹی کھانی ہے، وہ جی گھر جانا ہے، وہ جی مزدوری نہیں ملے گی، آج بناؤ. بندہ کہتا ہے یار کس کو کیا کہیں وہ کیا نہ کہیں، تندرست ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. لوگوں نے کاروبار بنا لیا ہے. یہ چوک میں جاؤ اور لڑکیاں کھڑی ہو گئی، ابھی کھڑی کر کے چلے گئے رکشے والے. اس ٹائم وہ کتبازہ پکڑا ہوا ہے، یہ لاؤ کاروبار شروع کر دیا. اچھا اس ٹائم ایسے بے ایمان ہیں، سمجھدار کتنے ہیں. اس ٹائم وہاں کھڑی ہوتی ہے جہاں لوگوں نے شہر میں جانا ہے اس طرف، اور شام کو اس طرف جہاں لوگوں نے واپس جانا ہے. شام ادھر کھڑی ہوتی ہے، 2 گھنٹے کھڑی ہو، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کھڑی ہوتی ہے، بس چلی جاتی ہے، لے جاتے ہیں اٹھا کر رکشے میں آتے ہیں. تو یہ کاروبار چل پڑا ہے. یہ کوئی مستحق نہیں ہوتے لوگ، ایسے یاد رکھنا. یہ چیزیں میری آپ کی ذمہ داری ہے. اس کو اللہ نے کہا خرچ کرو اور اپنے مقام تک پہنچاؤ. الزکاۃ کے لفظ آتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو. قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے زکوٰۃ نکالو. یہ ہم کہتے ہیں زکوٰۃ نکالو، قرآن میں کہیں نہیں ہے. قرآن میں ہے زکوٰۃ ادا کرو. ادا کیسے ہوگی؟ جب صحیح جگہ تک پہنچے گی. تو ایسا مسافر بندہ ہے، اس کو زکوٰۃ میں سے دینا جائز ہے. فریضۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ چیزیں مقرر کی گئی ہیں. اللہ نے مقرر کی ہے، میں نے آپ نے مقرر نہیں کی. اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ چیزوں کو کوئی دنیا کی طاقت بدل نہیں سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں اور کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا لی، میں شہد نہیں کھاؤں گا. آخری فائدہ بارے واقعہ آتا ہے، شہد کی قسم اٹھا لی، میں شہد نہیں کھاؤں گا. اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا النبی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما احل اللہ لک، جس کو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا تو نے اس کو کیوں حرام کر دیا؟ اللہ پاک نے فوراً کہا ایسا نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی ہوئی چیزیں ہیں. اب یہاں وہ بات سمجھو، میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، قرآن کی آیات کا ترجمہ، معنی، مطلب ہم وہ لیں گے جو 1400 سال سے چلا رہا ہے. آج کے یہ جو نیٹ کی پیداوار ہے، یا نیٹ پہ جو بیٹھ کے دین کے اسکالر بنے ہوئے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے.
ہم وہ ترجمہ لیں گے جو 1400 سال کے علماء کرتے آئے ہیں۔ یہ تو بہت کچھ کہتے ہیں، ان کی آپ باتیں سنیں گے آپ تو نماز پڑھنی چھوڑ دیں گے، جمعہ چھوڑ دیں گے۔ وہ کہتے ہیں جمعے کا مقصد ختم ہو گیا، موبائل پہ حلوا دیتے رہو لوگوں کو، چل ختم۔ جمعے کا مقصد لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا نا، اب ٹیلی فون موبائل آ گئے، ہر بندے سے حلوا لے لو بس ختم، جمعے کا کیا کرنا؟ ویسی عقلی دلائل دیتے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں علماء کہ قرآن حدیث کا ترجمہ، معنی، مطلب ہم وہ لیں گے جو 1400 سال سے بیان ہوتا آ رہا ہے۔ اگر آج کسی بندے کا ترجمہ یا کسی سکالر کا، کسی عالم کا، کسی اور لیڈر کا ترجمہ قرآن سے ٹکرائے گا یا علماء سے ٹکرائے گا، او 1400 سال کی لڑی جو ہے وہ اور کہتی ہے اور کہتا ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے، ہم ان کو لیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ اب یہ جتنی بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ سب علماء نے لکھی ہوئی۔ اب کوئی بندہ ان میں یہ بھی ہے، سڑک بنا دو جی زکوٰۃ کے پیسے سے، فلاں بنا دو جی، فلاں بنا دو جی، وہ تو ماما نہ کرے۔ اللہ نے یہ بتایا ہوا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، یہ مستحق ہے، ان میں کہاں ان چیزوں کا ذکر ہے؟ اور یہ جو سرکاری لیتے ہیں، یاد رکھو، یہ بینک والے کاٹتے ہیں، اس سے اپنا پیسہ بچایا کرو، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا کہ سرکار آپ کی زکوٰۃ کہاں خرچ کرے گی، آپ کو پتہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ ہماری جو چیزیں ہماری اپنی ہیں وہ ہمیں معاف نہیں کرتے، پیٹرول نہیں چھوڑتے ہوئے، بجلی گیس دن بدن اوپر لے کے جا رہے ہیں ظالم۔ زکوٰۃ کا پیسہ وہ کہاں صحیح جگہ استعمال کریں گے؟ یہ بینک والے یاد رکھو، یکم رمضان کو سارے بینک والے زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں۔ کوشش کیا کرو یکم رمضان سے پہلے اپنا بیلنس ختم کر دو، تھوڑے بہت پیسے ہو، 50,000 میں سے کم سے زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے، کاٹیں گے کیا ہو؟ اگر آپ کا 5-6 لاکھ پڑا وہ کاٹ لیں، آپ کو نہیں بتائیں گے ہم زکوٰۃ کاٹ رہے ہیں، آپ دیکھیں بیلنس ختم ہو گیا، کم ہو گیا، میسج آئے گا ہاں جی زکوٰۃ کاٹی گئی۔ اب وہ جہاں مرضی اڑائیں، کون پوچھنے والا ہوں؟ زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی، اس طرح یاد رکھو، مسئلہ بتا رہا ہوں، زکوٰۃ ہم نے خود ادا کرنی۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں مقرر کی ہیں، اس میں کیا حکمتیں چھپی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، ان پر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو قرآن پاک کی سمجھ اور عمل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب العالمین ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں آپ نے مال و دولت عطا کیا ہے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کے مطابق اس کو صحیح مقام پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین اگر آپ نے دولت دی ہے تو دل بھی عطا فرما۔ اے اللہ پاک جہاں اپنی ضروریات کو ہم دیکھتے ہیں، غرباء، مساکین، عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوسرے، ان پہ بھی خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرما، حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت سخاوت ہمارے اندر پیدا فرما، صحابہ کا خرچ کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ پاک ہم احادیث میں واقعات پڑھتے ہیں، صحابہ نے پورے باغات تیرے پیغمبر کے حکم پہ خرچ کر دیے، اپنے گھروں کو خالی کر دیا۔ یا رب العالمین ہمیں بھی ایسے جذبہ عطا فرما، ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے مال کے حقوق خوشی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آج تک جو ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے معافی عطا فرما۔ اے اللہ پاک رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین آمین آمین۔